السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چکن کا چپلی کباب۔ تو اس کے لیے میں نے قیمہ جو لیا ہے یہ میں نے چکن کا لیا ہے 500 گرام۔ اسے میں نے چاپر میں ڈالا اور چاپ کر لیا۔ 3 چائے کے چمچ بھر کر میں نے لی ہیں سبز مرچیں، انہیں میں نے چاپر میں ڈالا اور انہیں بھی میں نے چاپ کر لیا۔ آدھا چائے کا چمچ میں نے لیا ہے انار دانہ، 1 چائے کا چمچ لہسن اور 1 چائے کا چمچ ادرک، انہیں میں نے کرش کر لیا۔ 3 کھانے کے چمچ میں نے لیے ہیں کٹے ہوئے ٹماٹر، انہیں میں نے چاپ کر لیا۔ آدھا چائے کا چمچ ہلدی کا، 2 چٹکی کالی مرچ، آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ میں نے گرم مسالہ لیا ہے، تو یہ ہو گیا گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ۔ سوکھا دھنیا میں نے خشک والا لیا ہے 2 چائے کے چمچ، یہ کرشڈ سوکھا دھنیا ہے۔ 1.5 چائے کا چمچ میں نے لیا ہے نمک، 2 چائے کے چمچ کرشڈ ریڈ چلی۔ آدھا کپ میں نے چاپ کیے ہوئے پیاز لیے ہیں، انہیں میں نے نچوڑ کر اور اس کا پانی جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا۔ تو مکئی کا آٹا ہے یہاں پر 1 کپ۔ سب سے پہلے ہم کباب بنانے کے لیے مکئی کے آٹے میں تمام خشک مسالے جو ہیں وہ شامل کریں گے۔ تو یہ جا رہا ہے گرم مسالہ، ساتھ ہی نمک، ہلدی اور کالی مرچ کا پاؤڈر، خشک دھنیا، انار دانہ اور چلی فلیکس۔ اچھے سے آپ نے تمام مسالوں کو مکئی کے آٹے میں ڈال کر مکس کر لینا ہے، اور بعد میں ڈالوں گی قیمہ اس میں۔ تو اچھے سے پہلے انہیں مکس کر لیجیے، اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن کا قیمہ۔ اچھے سے آپ نے قیمے میں ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا۔ اب میں اس میں باقی کی جو چیزیں ہیں، ٹماٹر، پیاز، ہری مرچیں، لہسن اور ادرک، وہ اس میں شامل کروں گی۔ پیاز اس میں جا رہا ہے، چاپ کیے ہوئے ٹماٹر جا رہے ہیں، بیج میں نے ان کے نکال لیے تھے، اور لہسن ادرک کرش کیا ہوا۔ تمام چیزیں جو ہیں اچھے سے آپ اس میں شامل کیا کیجئے۔ برتن میں کوئی بھی چیز یا کھانے کا کوئی بھی ذرہ جو ہے وہ رہنا نہیں چاہیے۔ تو اب تمام چیزیں جو ہیں اچھے سے ڈال کر آپ نے مکس کر لینی ہیں۔ تو میں اچھے طریقے سے جو ہے قیمے میں تمام چیزیں مکس کر رہی ہوں، تاکہ مکسچر جو ہے وہ ہمارا بہترین سا تیار ہو جائے، اور مزید یہ کہ قیمے میں جو ہے تمام مسالوں کی اچھے سے خوشبو آ جائے۔ تو میں نے اسے چھوٹے باؤل میں جو ہے ٹرانسفر کر دیا ہے۔ اب میں اسے 30 سے 40 منٹ کے لیے رکھ دوں گی کور کر کے، پھر میں اس کے کباب بناؤں گی۔ 40 سے 50 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں۔ اب میں نے فرائی پین جو ہے چولہے پر رکھ دی ہے، چولہا میں نے جلا دیا ہے۔ میں اس میں 2 کپ ڈال رہی ہوں آئل۔ ہاتھوں کو میں نے پانی کے ساتھ گیلا کیا تھوڑا سا، کیونکہ چکن کا قیمہ ہے ہاتھ کو چپکتا ہے، تو اگر آپ کے ہاتھ کو چپکے گا تو آپ تھوڑا سا اس میں مکئی کا آٹا اور شامل کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کافی ہے آدھا کلو قیمے میں۔ تو یہاں پر جتنا میں نے کباب بنانا تھا اتنا میں نے بنا لیا، اور اب میں اس پر رکھ رہی ہوں ٹماٹر کا سلائس۔ تو یہ تیار ہے، اب میں اس پلیٹ میں رکھ دوں گی۔ اسی طریقے سے میں نے دوسرا بھی جو ہے تیار کر لیا۔ جتنا آپ کباب بنانا چاہتے ہیں، چھوٹا یا بڑا، اس حساب سے آپ نے بولز جو ہیں وہ بنانی ہیں، اور اوپر ایک سلائس ٹماٹر کا رکھ دینا۔ اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میں سادے بھی بناؤں گی اور ٹماٹر کا سلائس رکھ کر بھی۔ آئل جب آپ کا گرم ہو جائے، زیادہ گرم آئل میں آپ نہ ڈالیے گا، کیونکہ کباب اندر سے کچا رہ جائے گا، اوپر سے کوک ہو جائے گا۔ تو 5 منٹ ایک سائڈ کو پکانا ہے آپ نے، اور 5 منٹ دوسری سائڈ کو۔ تو یہاں پر ایک کباب جو ہے وہ مزید رکھ سکتے ہیں ہم۔ تو یہاں پر ایک کباب میں نے اور ڈال دیا اس میں۔ تو تینوں کباب ہمارے جب فرائی ہو جائیں گے تب ہم انہیں نکال لیں گے۔ تقریباً 10 منٹ میں کباب جو ہیں وہ کوک ہو جائیں گے۔ تو آپ اس کی سائڈ جو ہے وہ چینج کرتے رہیے گا تاکہ یہ جل نہ جائے۔ آنچ آپ میڈیم ٹو لو رکھیے، زیادہ ہائی پر آپ کی آنچ جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ سے کباب جو ہیں کوک ہو چکے ہیں، انہیں بھی میں پلیٹ میں نکال لوں گی۔ تو یہ سمپل والے کباب ہیں، ان پر میں نے ٹماٹر نہیں لگایا۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارے چپلی کباب جو ہیں تیار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل پاکستانی فوڈ ایسیس کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔